السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول یقین محبت کا فرسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مہرماں چلو نا، بس 1 منٹ، نکل رہی ہوں۔ حالہ کی آواز پر مہرماں بیگ اٹھا کر باہر آ چکی تھی۔ ہر بار یوں ہی دیر لگاتی ہو، کسی دن بس نے نکل جانا ہے، حالہ نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس کی طرف دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ رات سونے کی بجائے رونے میں گزری۔ اف، رات بھر جاگ کر گزاری نا، تم کیوں نہیں خود کو اس سب سے آزاد کروا لیتی؟ 3 سال گزر چکے ہیں اس بات کو اب تک۔ اتنا کہہ کے وہ مہرماں کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ مہرماں کی اذیت اس کے الفاظ کے اثر سے بڑھ کر تھی۔ مہرماں اور حالہ دوست ہونے کے ساتھ کزنز بھی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھیں۔ ان کا گھر تقریباً 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ چونکہ ایک ہی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھیں، اس لیے ساتھ ہی جاتی تھیں۔ مام، بہت سی دعا کریے گا آج کے لیے۔ یونیورسٹی کے لیے نکلتے ہوئے عثمان نے ماما کو کہا تھا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، یہ کہتے ہوئے عابدہ بیگم مسکرانے لگی۔ انہیں اپنے بیٹے پر بہت فخر تھا اور انہیں یقین تھا کہ ہمیشہ کی طرح عثمان نے ہی جیتنا ہے۔ کلاس کے بعد دونوں کینٹین کو چل دیں۔ یار حالہ، یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ برگر کھاتے ہوئے حالہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، چونکہ سوال کرنے کے بعد مزے سے اپنا برگر کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یار ویسے سوچنا ہی پڑے گا کہ آخر یہ کس بلا کا نام ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ محبت اچھوں کو عقل ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ مہرماں کا موڈ صبح کی نسبت کافی بہتر ہو چکا تھا۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ میرا دل کر رہا ہے مجھے بھی محبت ہو جائے۔ اوئے یار، کیوں حیرانی کے سمندر میں دھکیل رہی ہو؟ کل تو تم کہہ رہی تھی کہ محبت سے فضول کچھ نہیں، اور آج کہتی ہو کہ تمہیں محبت ہو جائے۔ ہاں، دل میں آیا تو بول دیا۔ تم باہر آ جاؤ حیرانی کے سمندر سے، کیوں کہ واپسی کے لیے بس نے نکل جانا ہے۔ آج جلدی کیوں؟ بس ہے ایک وجہ، بتاؤں گی کل، اور ویسے بھی ایک کلاس ہی رہتی ہے، لیکن کل کیوں؟ بس بات ہی ایسی ہے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے بس کی طرف چل دیں۔ چل یار عثمان، آج ٹریٹ تو بنتی ہے، زبیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح، ہر سال تو یوں ہی بھاگ جاتا ہے، اب یونیورسٹی کا آخری سال ہے، کچھ تو خیال کر۔ اور تو جیسے ہر وقت کچھ کھلاتا ہی رہتا ہے، عثمان نے گھورتے ہوئے عمیر کو جواب دیا۔ یار میری جیت ہوتی تو میں دیتا نا، ابھی تو تیری باری ہے۔ چل اب تو نہیں بچنے والا، احمد کیوں پیچھے رہتا؟ چل یار، آج تم لوگوں کی مانی۔ آخر عثمان نے ہارتے ہوئے سب کو آئس کریم کی دکان کی طرف لے جانے کو ٹھانی۔ آئس کریم کھاتے ہی سب اپنے گھر کو چل دیے۔ عمیر اور عثمان دونوں ساتھ ہی چل دیے۔ ٹیرس پر ریلنگ سے ٹیک لگائے وہ بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ اندر کی اداسی یا خاموشی انسان کو بالکل ڈھانپ لے تو وقت اذیت ناک لگنے لگتا ہے۔ وہ بھی سخت اذیت سے گزر رہی تھی۔ ہر چیز اس کے ارد گرد خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ لمحوں میں اس کا موڈ بدلتا تھا، کبھی وہ ہنستی تھی لیکن کبھی صرف اذیت کو ہی محسوس کرتی تھی۔ عثمان، بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ ماما کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں اور گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 5 بج چکے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ آج پھر ڈیڈ نے اسے ساتھ لے کر واک کرنی تھی، اور پھر وہی موضوع زیر بحث آنا تھا۔ بس 2 منٹ میں آیا۔ ماما کو جواب دیتے ہوئے وہ فریش ہونے کے لیے واش روم گھس چکا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد باپ بیٹا گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ ہاں تو کیا سوچا؟ آج تو بات ہی یہیں سے شروع کی۔ لگتا ہے خیر نہیں، سوچتے ہوئے ڈیڈ کے سامنے انجان بن گیا۔ کس بارے میں ڈیڈ؟ میں بتاؤں؟ سیدھی طرح جواب دے تو بہتر رہے گا۔ باپ ہو تیرا، ساری سوچیں پڑھتا ہوں میں۔ ڈیڈ میں بتا چکا ہوں مجھے باہر نہیں جانا، میں یہیں ریسرچ لیب کھول کر اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تیرا آخری فیصلہ ہے؟ جی بالکل، کہتے ہوئے وہ مضبوط چٹان لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ ویسے چھٹیوں کا کیا پلان ہے؟ ظاہر ہے بابا دادو کے پاس جاؤں گا۔ انتظار میں ہے وہ؟ ہاں میری ہاں ساتھ میں بھی تو۔ ڈیڈ آپ بھی نا عجیب انسان ہو، کبھی ڈیڈ کہتے ہو تو کبھی بابا تو کبھی پاپا۔ بس ڈیڈ، اچھا لگتا ہے آپ کو ہر طرح سے پکارنا۔
ناشتے کی میز پر نانو نے اسے بتایا کہ عثمان آ رہا ہے۔ سنتے ہی وہ زیر لب مسکرا اٹھی تھی۔ دل کو ایک انجانی سے خوشی کا احساس ہوا۔ 3 ہی تو اس کے رشتے تھے، نانو، خالہ اور عثمان، اور یہی تو اس کی دنیا تھے۔ باقی سب کچھ تو بہت پہلے ختم ہو گیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے نانو سے پوچھا، اس نے کب آنا ہے؟ کل یا پرسوں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے نانو، میں تیار ہو کر آتی ہوں، آپ مجھے خالہ کی طرف بھجوا دیں اور کل میری واپسی ہوگی۔ ابھی خالہ کی برتھ ڈے کے لیے لائبہ کی کال آئی تھی۔ ٹھیک ہے تم آؤ، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں۔ کمرے میں آتے ہی اس نے موبائل اٹھایا۔ خالہ کا میسج پڑھ کر وہ مسکرانے لگی۔ یار کل وہ آ رہا ہے یہاں، واہ پھر تو تمہاری برتھ ڈے بہت خاص گزرے گی۔ پر اس نے مجھے نہیں بتایا، میں ناراض ہوں۔ ایسا بھی کیا یار، سرپرائز دینا ہوگا نا، پر کتنے دنوں سے بات بھی تو نہیں ہوئی۔ یار تم نا بہت ظالم ہو، مصروف ہوں گے نا بھائی، تبھی بات نہیں کی انہوں نے، اور کل تم ناراض ہو کر ان کا سرپرائز خراب کر ہسبینڈ۔ ویسے ایک گڈ نیوز بتاؤں، کل یا پرسوں عثمان بھی آ رہا ہے۔ واہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بعد میں بات کرتی ہوں کہہ کر مہرمہ اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ اف اتنی گرمی اور یہ اندھیرا، یہ کیا، میرے کمرے کا پنکھا، لائٹس کیسے بند ہو گئیں؟ اگر لائٹ چلی گئی تو کیا جنریٹر کسی نے آن نہیں کیا؟ ساری نیند خراب کر دی۔ بڑبڑاتے ہوئے خالہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی کہ اسی وقت لائٹ آن ہو گئی اور ساتھ ہی گھڑی الارم بجا کر 12 بجنے کا پتہ دینے لگی۔ ریڈ کارڈ بورڈ سے خود کو کمر تک ڈھکے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، جس پر یہ الفاظ جگمگا رہے تھے، ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر کزن وائف۔ خالہ خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اف احمد تم، تھینک یو مائی، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اینی وے تھینک یو مائی ایڈیٹ کزن ہسبینڈ۔ خالہ نے کارڈ بورڈ احمد کے ہاتھ سے لے کر بیڈ پر رکھ دیا۔ چلو چلیں کہتے ہوئے احمد دروازے کی طرف مڑا، لیکن کہاں جانا ہے اس وقت؟ چلو گی تو بتاؤں گا نا، لائٹس تو آن کرو، کتنا اندھیرا ہے باہر، پلیز یار تھوڑا سا اندھیرے میں چل لو نا، ویسے بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، گرنے نہیں دوں گا۔ اور وہ اس کی بات لب کھینچ کر رہ گئی، جانتی تھی کہ کچھ بھی کہنا فضول ہی ہوگا۔ آج اندھیرے میں بھی اندھیرا نہیں محسوس ہو رہا ہے، آج اتنے عرصے کے بعد اپنی زندگی کی روشن کو محسوس کر رہا ہوں، اپنی روشنی کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہوں۔ سوچتے ہوئے وہ اسے لے کر لان میں پہنچ چکا تھا۔ ان کے پہنچتے ہی لائٹس آن ہو گئی۔ وہاں پہنچتے ہی لائبہ، احمد اور مہرمہ نے یکجان ہو کر اسے برتھ ڈے وش کیا۔ اف مہرمہ تم بھی جانتی تھی، بتایا بھی نہیں، حد ہوتی ہے، میری دوست ہو یا احمد کی، تم سے یہ امید نہ تھی مجھے۔ دیکھ لیں احمد بھائی، ایک تو ہم لوگوں نے آپ کے کہنے پر اپنی نیند خراب کی، اور یہ میڈم نا شکری ابھی جلی کٹی سنانے میں مصروف ہیں۔ مہرمہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی لائبہ بول پڑی، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ خالہ نے لائبہ کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ کیک کاٹ کر لائبہ اور مہرمہ نے اسے گفٹ دیا، لیکن احمد کہنے لگا میں تو آپ ہی سے لوں گا، کیونکہ چھوٹے تو نہیں دیتے۔ دیتی ہوں تمہیں میں گفٹ، رکو کوئی پتھر ملے تمہارے سر پر مار کر اسے گفٹ بناؤں۔ کل بتاتا میں آپ کو آپ کے گفٹ کا آپ ہی جان، فی الحال مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ چلو یار انہیں کچھ پرائیویسی دیتے ہیں، کہتے ہوئے لائبہ مہرمہ کو لے کر جانے لگی۔ خالہ مہرمہ کو آواز دیتی رہ گئی۔ ان کے جاتے ہی خالہ جانے کو مڑی تو احمد نے اسے روک لیا۔ ہیلو ڈیئر کزن، آپ کدھر؟ اگر آپ نے سنا ہو تو لائبہ ہمیں پرائیویسی دے کر گئی ہے۔ اوف احمد چلو کوئی جاگ جائے گا۔ ہاں تو تم منقوہ ہو میری؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے مسٹر احمد، کوئی آپ کو میرے ساتھ دیکھ کر تعریف ہی کرے گا نا، منقوہ جو ہوئی میں۔ اچھا چھوڑو، گفٹ کا ہی پوچھ لو مجھے۔ میں پوچھوں مطلب مجھ سے لو نا گفٹ، پتہ نہیں کیا چیز ہو، دو گے تو لو گی نا۔ ٹھیک ہے، بازو آگے کرو اور آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں کھول کر وہ مسکرا اٹھی۔ خوبصورت سا سلور کلر کا بریسلٹ اس کے بازو کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ احمد اسے بریسلٹ پہنا کر جا چکا تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے احمد کو میسج کیا، تھینک یو، جب بھی آپ کے بارے میں سوچتی ہوں تو لگتا ہے دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں میں۔
احمد نے مسکراتے ہوئے میسج پڑھا، ساتھ ہی سونے کے لیے الارم کی آواز پر مہرمہ کی آنکھ کھل چکی تھی، لیکن لائبہ بے سدھ سو رہی تھی۔ 3-4 بار لائبہ کو جگانے کی ناکام کوشش کر کے مہرمہ وضو کر کے نماز ادا کرنے چلی گئی۔ نماز کے بعد مہرمہ حالہ کے کمرے کی طرف گئی، لیکن وہ بھی سو رہی تھی۔ دوست ہونے کے ناطے مہرمہ اسے نماز کے اہتمام کی تلقین کرتی تھی۔ جب کبھی وہ مان لیتی اور کبھی ٹال دیتی۔ اب اس کو کیسے جگاؤں سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ حالہ اٹھ جا یار، نماز نہیں پڑھنی کیا؟ اس نے اس کے اوپر سے تھوڑی سی چادر ہٹائی، لیکن حالہ نے کسمسا کر چادر اوپر کھینچ لی اور کروٹ لے لی۔ اوف، یہ ڈھیٹ یوں نہیں مانے گی۔ اٹھ جاؤ حالہ، آخری بار کہہ رہی ہوں، نہیں تو گلہ نہیں کرنا کہ میں نے کیا کیا۔ جواب نہ آ کر مہرمہ کچن سے گلاس پانی کا بھر کر لے آئی اور آتے ہی اس کے منہ پر ڈال دیا، جس پر حالہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ گئی۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ جاؤ ادھر ہی جہاں رات کو تھی، مجھ سے بات نہ کرو، حالہ نے گھورتے ہوئے مہرمہ کو جواب دیا۔ اوف یار، نماز تو پڑھ لو۔ اور کیا کرتی یار؟ لائبہ کے پروجیکٹ میں ہیلپ کرنی تھی۔ اینی ویز تم نماز پڑھو، پھر جی بھر کے غصہ کرنا۔ حالہ کے وہاں سے جانے کے بعد اس نے سورۃ الم سجدہ کی تلاوت کی، جتنے میں حالہ نماز پڑھ کر آ چکی تھی۔ ان کے گھرانے کی خاص بات تھی کہ سب مل کر ناشتہ کرتے تھے۔ تائمہ اور چچی نے ناشتہ بنانے کے بعد سب کو بلایا۔ ناشتے کی میز پر تقریباً سب پہنچ چکے تھے۔ ماما، احمد بھائی کہاں ہیں؟ احمد نے ماما کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ احمد کی بات پر تایا، چاچو، چچی اور تائی سب کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا۔ کیا بات ہے احمد؟ احمد نے آج شام کو آنا ہے؟ چچی کے بجائے تائی مطلب احمد کی ماما نے جواب دیا۔ اوہ نو تائی ماں، وہ تو کل ہی آ گئے تھے۔ آپی آپ بولتے کیوں نہیں؟ حالہ جو فکری سے ناشتہ شروع کر چکی تھی، اس اچانک سوال پر بوکھلا گئی تھی۔ جی تائمہ، وہ رات کو دیر سے آئے تھے، اس لیے انہوں نے ہی کہا تھا کہ آپ کو نہ جگائیں۔ اوف، پر اب بیٹا آیا ہوا اور تم لوگ صبح اٹھ کر بتا دیتی تو بات ہوتی۔ بعد میں دیکھتی ہوں تم لوگوں کو میں۔ اتنے میں احمد ڈرائنگ روم سے احمد بھائی کو لے آیا تھا۔ اب بھائی کی فرمائشوں کو دور کرنا تھا۔ مہرمہ کو واپس جانا تھا، پر پتہ نہیں نانو ڈرائیور کو کب بھیجیں گی۔ سوچتے ہوئے وہ سب کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف ہو گئی۔ کرسی پر سر ٹکاتے وہ باہر کے منظر پر نظر رکھے بیٹھا۔ اگر کوئی دیکھتا تو کہہ سکتا کہ وہ منظر کی خوبصورتی میں مگن ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ خود کی سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ غصہ اور نفرت صرف 2 ہی چیزیں تھیں جو مکمل طور پر اس پر حاوی تھیں۔ آگ تھی جو اس کے اندر لگی ہوئی تھی، اور اس آگ نے اسے نکلنا تھا، پھٹنا تھا آتش فشاں لاوے کی طرح۔ بس موقع کا انتظار تھا، اور یہ انتظار ہی اس کے غصے کو اور بھڑکا رہا تھا۔ بس ایک بار تم میرے سامنے آؤ، دیکھو کیا کرتا ہوں۔ ایسی موت ماروں گا کہ ہر کوئی ایسی موت سے پناہ مانگے گا۔ تڑپ تڑپ کر جان دو گے تم مسٹر۔ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نانو، عثمان نے کس وقت آنا ہے؟ حالہ نے گھر پہنچتے ہی پہلا سوال کہا۔ نانو، عثمان نے کس وقت آنا ہے؟ حالہ نے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلا سوال کہا۔ مہرمہ، وہ آ چکا ہے اور سو رہا ہے۔ نانو اسے یہ کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھیں۔ اوف نانو، میری واپسی اتنی دیر سے کیوں کروائی؟ مہرمہ بھی نانو کے ساتھ کچن میں جانے لگی۔ آج عثمان کے لیے کچھ خاص تو بنانا تھا نا؟ ڈرائیور کو گھر کام تھا، واپسی پر ہی تمہیں لا سکتا تھا۔ عثمان بھی تمہارا پوچھ رہا تھا، نانو نے اسے جواب دیا۔ نانو اور اس سے مل کر عثمان کا من پسند کھانا بنایا، جس میں بریانی، کوفتے، کڑھائی اور کسٹرڈ شامل تھا۔
یہاں آ کر عثمان ہمیشہ اپنی دادوں کے ہاتھ کا بنا کھانا ہی کھاتا تھا۔ سب کچھ تیار تھا، بس اس کے اٹھنے کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں عثمان، تم میرے لیے اتنے خاص کیوں ہو؟ آج 2 سال بعد آئے ہو اور ان 2 سالوں میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں بھلا سکی۔ ہر لمحہ مجھے تمہاری یاد آئی۔ ایسے ہی سوچتے ہوئے محرمہ ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی۔ ہیلو کزن، میری آمد کا سن کر گھر سے بھاگ گئے تھے؟ وہ جو اپنی نیند پوری کر کے کمرے سے باہر آ رہا تھا، اس کو صوفے پر بیٹھا دیکھ اس کے پاس آ گیا۔ کچھ تو ہوا تھا دل کو اس کی آواز سنتے ہی۔ ہم تو کیا کرتی، بھوتوں سے ڈر تو لگتا ہے نا، محرمہ نے پورے بدلے کے ساتھ جواب دیا۔ تو کہتی ہو تو واپس چلا جاتا ہوں۔ عثمان اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو کزن، میں ایسا کچھ نہیں کہتی، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اب خواہ وہ بھوت ہی کیوں نہ ہو۔ محرمہ نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں چلا بھی جاتا، لیکن اب نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھنا اصلی بھوتوں والا روپ میرا، پورا مہینہ برداشت کرو گی۔ یہ گفتگو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اگر چاہو تو کھانا کھا لیں۔ نانو کی آواز پر دونوں ہی کچن کی طرف گئے۔ کھانے کے بعد باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ دوسری کال بیل پر اس نے موبائل اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، ہم چل اسفند یار، آج شام آئس کریم کھانے چلیں؟ کو اپنے کھانے پر مدعو کیا۔ نانو، اب ہم نکل رہے ہیں، محرمہ اور عثمان نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور جلد واپس آ جانا، دھیان رکھنا عثمان، میری بچی کا بہت۔ آپ بھی نہ نانو، بچی لگتی ہوں ابھی بھی۔ چلیں میڈم۔ عثمان کی آواز پر محرمہ نانو کو ہاتھ کے اشارے سے بائے کرتے ہوئے باہر چلی گئی۔ پیدل چلو گی؟ تو اور کیا، 2 قدم پر تو آئس کریم کی شاپ ہے، اب اس کے لیے گاڑی پر جاؤں کیا؟ محرمہ نے عثمان کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ یار میں نے تو پوچھنا تھا، پوچھ لیا، کہیں بعد میں نہ کہو کہ تھکا دیا مجھے۔ تھکوں گی تو کہوں گی نا، یہ تو ہے۔ محرمہ کے جواب پر عثمان ہنسنے لگا۔ ہاں پھر دیکھنا، تمہیں یہ بھوت وہیں نہ چھوڑ آیا تو بات کرنا۔ اور پھر جیسے نانو آپ کو اندر گھسنے دیں گی کزن، محرمہ نے جواب دیا۔ ہیلو مس کزن، میرا نام عثمان سکندر ہے اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کر کے دکھاؤ، میں مان جاؤں گی۔ عثمان سکندر کو کیا کر کے دکھاؤں؟ عثمان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ 3-5 منٹ دوں گی صرف، آئس کریم لے کر یہاں واپس پہنچو۔ میں یہاں پارک کی دیوار کے پاس جو بینچ ہے اس پر تمہارا انتظار کروں گی۔ تو یہ کون سا مشکل ہے، ابھی کرتا ہوں۔ ہیلو کزن، 5 منٹ میں کرنا ہے۔ عثمان کے جانے کے بعد وہ دیوار کے پیچھے بھینچ کر چھپ کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی 15 منٹ سے پہلے وہ نہیں آ سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں عثمان کو تنگ کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ ویسے تو وہ صرف زندگی کو گزار رہی تھی، لیکن عثمان کے ساتھ یہ زندگی وہ جیتی تھی اور مکمل جیتی تھی۔ اور کسی کا فٹ بال آ کر اسی کی ٹانگ پر لگا تھا۔ ریئلی سوری میم، غلطی سے ہوا، اٹس فائن، نو پرابلم۔ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اسفند یار نے اس سے پوچھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محرمہ کو اب اسفند یار کے بار بار سوال کرنے پر غصہ آنے لگا تھا۔ پھر بھی آپ کہیں تو میں آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا؟ اتنے میں امی کو بھی شک ہو چکا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا یہاں پہنچا اور معاملے کو رفع دفع کر کے اسفند یار کو لے کر چل دیا۔ کتنی دیر لگا دی عثمان تم نے؟ یہ 5 منٹ ہوتے ہیں۔ عثمان کے آتے ہی وہ اس پر برس پڑی۔ یار فاصلہ زیادہ یہاں سے، میں کیا کرتا؟ اتنی سی بات پر اتنا غصہ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں، مجھے اب گھر جانا ہے۔ محرمہ جواب دے کر واپسی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ آئس کریم؟ عثمان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پھینک دو اسے، جیسے مجھے پھینکا گیا ویسے ہی ضائع کر دو بس۔ محرمہ کی یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔
واپسی پر اس نے صرف ایک ہی بات سوچی تھی کہ آخر اتنی سی دیر میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ایک دم وہ بالکل بدلی ہوئی مہرمہ لگنے لگی تھی۔ گھر پہنچ کر ہی مہرمہ اپنا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ نانو جانتی تھی کہ اب دروازہ بجانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے اب اپنی مرضی سے ہی دروازہ کھولنا تھا۔ مغرب کی نماز ہو چکی تھی، دروازے کو بند ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب بھی عثمان نماز ادا کر کے اس کے دروازے کے آگے کھڑا تھا۔ عثمان، یہ دروازہ اب شاید صبح ہی کھلے گا۔ نانو کی آواز پر وہ ان کے پاس لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کروں میں عثمان؟ اس کو ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اس واقعے نے اس کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ میں نہیں جانتی پارک میں کیا ہوا ہوگا، لیکن کچھ ایسا ہی ہوا جو اسے ماضی کی یاد دلا گیا ہے۔ اس کا رشتوں پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ عثمان، کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھ پر بھی بھروسہ نہیں کرتی۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ بالکل تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ان کے الفاظ ان کے اندر کی تھکن کو ظاہر کر رہے تھے۔ نانو، ہمت رکھیے، میں اس بار سب ٹھیک کر کے ہی جاؤں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ عثمان، تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ شاید اس طرح اس کی زندگی میں رنگ واپس آ جائے۔ عثمان، تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے ساتھ بہت خوش رہتی ہے، تم ہی اس کی زندگی کو بدل سکتے ہو، میری پیاری بیٹی کی نشانی ہے مہرمہ۔ عثمان، میں بکھر جاتی ہوں اس کی یہ حالت دیکھ کر۔ یہ سب کہہ کر وہ کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دادو، میں کہہ رہا ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا، آپ رونا بند کریے اور میری بات سنیں، یہ پانی پی لیں۔ بس اب نہیں رونا، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، جیسا کہیں گی ویسا کروں گا، بس اب تھوڑا سا مسکرا دیں۔ عثمان کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، آخر اتنے عرصے بعد وہ آیا تھا، لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ دادو، مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں بے حد محبت کرتا ہوں مہرمہ سے، لیکن ابھی اسے شادی نہیں کر سکتا۔ میں اسے وقت دینا چاہتا ہوں، اسے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کا کھویا ہوا بھروسہ اسے واپس دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھنا دادا، وہ میری محبت کو محسوس کرتے ہوئے جب مجھ پر بھروسہ کرنے لگے گی، تب وہ خود میرے پاس آ کر کہے گی کہ میں ایمان لائی ہوں تمہاری محبت پر۔ عثمان، مجھے یقین ہے تم پر، میں انتظار کر رہی ہوں کب یہ بالکل وہ والی مہرمہ بنے گی جو یہ صرف عثمان کے ساتھ کبھی کبھی ہوتی ہے۔ آپ بھی نہ دادو، سونے چلیں۔ دادو کو کمرے میں چھوڑ کر وہ خود دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھی کچھ لکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ اوہ! اس نے منہ سے نکلا۔ ابھی وہ لائٹ جلانے کے لیے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اسے ایک چیخ سنائی دی۔ یہ تو ماما کی آواز ہے، کیا ہوا ہوگا ماما کو؟ مجھے جا کر دیکھنا چاہیے۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ اسے مسلسل ماما کی آواز آ رہی تھی۔ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں، آج اس کھیل کو میں ختم کر دوں گا اور نہیں برداشت کر سکتا میں۔ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں میں، آج اس کھیل کو مکمل طور پر ختم کر دوں گا۔ وہ کمرے کے دروازے تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک ایک اور چیخ اسے سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مہرمہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آج پھر اس نے مما پاپا کو خواب میں دیکھا تھا۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ پاس پڑے جگ سے اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور تقریباً ایک ہی گھونٹ میں وہ پورا گلاس پی چکی تھی۔ مما کیوں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی؟ مما، آپ کی مجھے بہت یاد آتی ہے، آپ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ یہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ؟ ہمیشہ آپ اور ڈیڈ لڑتے ہوئے ہی میرے خواب میں آتے ہیں۔ کوئی تو راستہ ہوتا آپ سے مل پاتی۔ بابا بھی تو چلے گئے۔ مما، آپ کے بعد وہ بھی تو نہیں رکے۔ مہرمہ ہاتھ میں مما کی تصویر ہاتھ میں رکھے ان سے باتیں کرتی رہی۔ تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور بیڈ کے کراؤن پر ٹیک لگا کر لیٹ گئی۔ سوچوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اب اپنی سوچیں نہیں روک سکتی۔ ماما کا عکس تحلیل ہو رہا تھا، اس کی جگہ نانو کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ نانو، عثمان، کوئی اور بھی تھا عکس میں، پاپا تھے وہ۔ پاپا اس کی طرف پیٹ کر کے جا رہے تھے۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن وہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی تھی؟ شاید وہ کہنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ پاپا چلے گئے تھے، اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہ خود بھی اور کمرہ تھا۔ وہ اٹھ گئی اور اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے ایک راستہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ جان گئی تھی رات کے اس پہر رب کے حضور حاضری ہی اسے سکون دے سکتی ہے۔ مہرمہ وضو کر رہی تھی۔ وضو کے پانی کے ساتھ انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں
اس کے گناہ بھی دھل رہے تھے۔ وہ رب سے صبر مانگنا چاہتی تھی۔ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز تہجد ادا کی۔ اللہ کے آگے اس نے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے اللہ مجھ پر کرم کر، یا اللہ مجھ پر رحم کر، یا اللہ زندگی کی مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ میں ناشکری ہوں، یا اللہ جانتی تیرے ہر کام میں بہتری ہے، یا اللہ جہاں میرے ماما پاپا مجھ سے جدا ہوئے ہیں وہاں مجھ سے بے حد پیار کرنے والی نانو ملی ہیں، یا اللہ میں پھر بھی تجھ سے گلہ کرتی ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے، یا اللہ پاپا کا قصور جانتی ہوں پر اللہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں نا، یا اللہ وہ جہاں بھی ہوں انہیں خوش رکھنا، یا اللہ میری ماما کو جنت کے اونچے درجات میں جگہ دینا۔ دعا مانگتے ہوئے اس کا چہرہ مکمل طور پر آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ جائے نماز سے اٹھ کر محرمہ نے کچھ صورتیں پڑھ کر اس کا ثواب ماما کی روح کو پہنچانے کی دعا کی۔ صبح کی نماز میں اب وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا۔ آئی ایم ریئلی سوری عثمان، سینڈ کا بٹن دبا کر وہ کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی تھی۔ اف، یہ ہفتہ گزر جائے پھر ہی سکون ملے گا، گرمی میں یونیورسٹی، جلدی سے ہفتہ گزرے اور چھٹیاں ہوں۔ سوچتے ہوئے تقریباً تیار ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں آج لگتا ہے حالہ میڈم نہیں پہنچی یا میں ہی جلدی تیار ہو گئی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے صوفے پر عثمان کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ عثمان، آئی ایم سوری فار مائی یسٹرڈے بیہیویئر۔ عثمان کی طرف سے جواب نہ پا کر محرمہ نے دوبارہ اسے آواز دی۔ عثمان، ریئلی آئی ایم سوری نا، پلیز مان جاؤ نا۔ ہاں محرمہ، مان جاؤ؟ سوری کرنے سے سب ٹھیک تو ہو جاتا، لگی ہوئی چوٹ بھی ختم ہو جاتی، کم از کم وجہ ہی بتا دیتی، ہوا کیا تھا؟ ایسے ٹریٹ کیا جیسے میں تمہارے دوست نہیں دشمن ہوں۔ عثمان نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے خود بھی نہیں پتہ چلتا کبھی کبھی میں ایسا بیہیو کرنے لگتی ہوں، تم ناراض نہیں ہونا، میں سوری کر رہی ہوں، ہم ٹھیک، لیکن بتاؤ کل ہوا کیا تھا؟ محرمہ کا موبائل بجنے لگا تھا۔ ویٹ، کزن حالہ کال کر رہی ہے، کہتے ہوئے محرمہ نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو یار، کتنی دیر میں آؤ گی؟ میں کچھ دیر میں آ رہی ہوں، آج ہم نے یونیورسٹی نہیں جانا، باقی بات میں آ کر بتاؤں گی اور وجہ بھی بتاتی ہوں آ کر۔ حالہ اپنی بات کے مکمل ہوتے ہی فون کاٹ چکی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، اپنی ہی لگائی رکھتی ہے۔ نانو، حالہ نے کال کر کے بولا کہ یونیورسٹی نہیں جانا اور وہ یہاں آ رہی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم دونوں ناشتہ کر لو، میں نماز کے بعد کر چکی ہوں۔ اب بولو، کیا آفت آ گئی کہ یونیورسٹی نہیں جانا؟ محرمہ نے حالہ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یار ہم لوگ گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں، احمر کی وجہ سے تائمہ بھی مان گئی ہیں، اب میں چاہتی ہوں تم بھی چلو، بلکہ نانو اور عثمان بھی چلیں، اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں یونیورسٹی نہیں جانا۔ پاگل ہو کیا یار تم؟ نانو کبھی نہیں ماننے والی۔ یار ابھی آئیں گی میری ماما اور تائی ماما یہاں، وہ خود ہی منائیں گی اماں جی کو، تمہارا کچھ نہیں کیا جا سکتا، مجھے نہیں لگتا کہ نانو مانے گی۔ محرمہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے حالہ کو جواب دیا۔ تم دیکھتی جاؤ میری جان من، کیسے مناؤں گی میں؟ حالہ نے مزے سے محرمہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اماں کدھر ہیں یار ابھی؟ حالہ نے محرمہ سے سوال کیا۔ آؤ لے کر جاتی ہوں نانو کے پاس، لیکن یار میں پھر کہتی ہوں چھوڑو، جانے دو یار، چپ کر جاؤ محرمہ، بس دیکھو کیسے مناتی ہوں میں، اور نہ منا پائی تو ماما آ رہی ہیں۔ احمر، ماما لوگ کب تک پہنچ رہے ہیں؟ میسج کر کے وہ نانو کے پاس بیٹھ گئی جہاں پہلے سے عثمان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کیسے ہیں عثمان بھائی؟ میں اللہ کا شکر، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک۔ حالہ کی محرمہ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے اس کی نانو کے ساتھ بھی کافی بنتی تھی۔ حالہ ان کو اماں کہہ کر بلاتی تھی۔ اماں جان، میں بہت پریشان ہوں۔ کیوں بیٹا، کیوں پریشان ہو؟ محرمہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ اماں جان، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ پتری ایسی بات نہیں کرتے، بول تجھے ایسا کیوں لگتا ہے؟ آپ ہی بتائیں، کوئی آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں؟ نہیں نا، آپ تو بس یہ محرمہ اور عثمان بھائی سے پیار کرتی ہیں۔ حالہ نے منہ بسورتے ہوئے جواب دیا۔ محرمہ بھی منہ چھپا کر مسکرا رہی تھی، ایسے بن رہی جیسے نانو کو پتہ نہیں کہ یہ میڈم کوئی بات میں نہیں آئی ہوں گی۔ چلو دیکھو کہاں تک ڈرامہ چلتا ہے۔ محرمہ نے عثمان کی طرف اشارہ عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نانو، بھوت، کزن اور مجھے سیر پر لے کر جانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔
میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں، جیسے وہ میرے بچے ہیں اسی طرح تو بھی میری بچی ہے۔ نانو پھر آپ کو پروف کرنا ہوگا، چلے وعدہ کریں میں جو کہوں گی آپ مانیں گی؟ ٹھیک ہے، وعدہ ہے۔ اصل میں ہم نے گھومنے جانا ہے تو میرا دل ہے کہ آپ لوگ سب ساتھ چلیں۔ میں کہاں بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ جاؤں گی، تم مہرمہ کو لے جاؤ۔ نہیں آپ بھی نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی، میں تجھے سمجھدار سمجھتی تھی پر تو بالکل مہرمہ جیسی بے وقوف ہے۔ اماں پلیز مان جائیں، ابھی ماما لوگ آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ نانو نے ایک نظر بھر کر حالہ کو دیکھا کہ اتنی دیر میں حالہ کے گھر والے پہنچ گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ تائی ماں، ماما اور نانو کے درمیان کیا بات ہوئی تھی۔ بہرحال اچھی بات یہ تھی کہ نانو مان گئی تھی۔ کل دوپہر انہوں نے حالہ لوگوں کے گھر اکٹھے ہونا تھا اور پھر آگے اپنا سفر کرنا تھا۔ انہوں نے بے خبر سبھی بہت خوش تھے۔ انہونیوں سے بے خبر سبھی بہت خوش تھے۔